اور ایک آخری بات یہ بھی کہ بھائی ایک تو محنت کریں، دوسری بات یہ کہ پاکستان کے بارے میں جو منفی سوچ پھیلائی جا رہی ہے وہ ختم کریں آپ. پروپیگنڈا فوج کے بارے میں، ایجنسیوں کے بارے میں، ملک کے بارے میں، برائیاں ہر ایک شعبے میں ہیں، اتنے برے نہیں ہیں جتنا بنا کے پیش کیا گیا ہے، اتنے برے نہیں. ملیشیا میں میری ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات ہوئی تھی. میں نے ان سے کہا پاکستان کیوں نہیں آتے، کیونکہ ابھی تو دنیا میں کہیں پاؤں یو کے نے پابندی لگائی ہوئی ہے ان کے اوپر اور بڑے مسائل ہیں. تو لوگوں نے ان کو یہاں سے پاکستانی انہوں نے کو جا جا کے بتایا کہ پاکستان نہیں آنا، پاکستان نہیں آنا، یہاں تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، کچھ بھی کر کے کبھی کچھ بھی کر لیں. تو اور آپ یا تو وہاں چلے جائیں، سعودیہ چلے جائیں، یا وہاں چلے جائیں، ترکی چلے جائیں، پاکستان نہیں آنا. ایسا پاکستانیوں نے ڈرایا ہوا ہے. لوگ تو دعوت دیتے ہیں کہ یار ہمارے یہاں آؤ نا. تو میں بھی اس پروپیگنڈے سے اتنا متاثر کہ میری کئی گھنٹے کی میٹنگ ہوئی، میں نے بھی ان کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ پاکستان آئے، حالانکہ میں صبح شام پاکستان کرتا رہتا ہوں. میری بعد میں یہاں پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم سے ملاقات ہوئی، میں نام نہیں بتانا چاہتا ان کا، ان کی طرف سے پابندی ہے. بہت بڑے عالم جو بڑی سیاسی بصیرت بھی رکھتے ہیں، بڑے مخلص ہیں. انہوں نے کہا بھائی ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہو تو ان کو بتاؤ کہ پاکستان کے علاوہ کہیں نہ جانا. جتنی آزادی آپ کو پاکستان میں ملے گی، جتنی عزت آپ کو پاکستان میں ملے گی، دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گی. وجہ اس کی ہے کہ بہت سی باتیں صاف لفظوں میں نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے نا. بہت سی ترقی جو ہوتی ہے نا انسان کو، وہ کچھ چیزیں گروی رکھ کے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا 1 سیکنڈ نہیں لگے گا، ملیشیا کسی بھی وقت پالیسی چینج ہوئی پکڑ کے انڈیا کے حوالے کر دیں. ترکی میں طیب اردوغان اسلام کا ہیرو ہے مگر اسٹیبل نہیں ہے، 50% چل رہا ہے معاملہ. اگر حکومت چینج ہوئی ساری پالیسیاں ختم. پاکستان ایک واحد ملک ہے. دیکھیں ابھی ڈاکٹر صاحب نے ملیشیا میں ان کو آزادی ملی، انہوں نے ایک تقریر کی ہے، ہلکا سا لفظ کوئی دائیں بائیں ہوا ہے، دوبارہ بیان پہ پابندی لگ گئی. پاکستان میں ایسا ہوتا ہے یار. ہم ممبر پہ بیٹھ کے وزیر اعظم کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے فوج کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں. آزادی ہے. ایک عرب آئے سعودی عرب سے، میرا بیان سنا، کہتے ہیں واللہ انتم خلقتم فی الحریہ، خدا کی قسم تم لوگ آزاد ہو، ہم آزاد نہیں ہیں. تو یہ اس آزادی کا غلط فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے، لیکن صحیح فائدہ بھی تو اٹھایا جا سکتا ہے نا. میں مانتا ہوں کہ اس آزادی کا بڑا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جا رہا ہے، اس سے معاشرے میں جرائم بھی پروموٹ ہو رہے ہیں، لیکن اس آزادی کا ڈاکٹر ذاکر نائک تو غلط فائدہ نہیں اٹھائیں گے نا. اس وقت دنیا میں اسلام کے حوالے سے جو پاکستان کی ویلیو ہے وہ پوری دنیا میں کسی کنٹری کی ویلیو نہیں ہے. سعودی عرب اگر بچا ہوا ہے تو پاکستان کی وجہ سے بچا ہوا ہے. ترکی پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، سعودیہ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے. اور پاکستان بہت ساری چیزیں اس میں ٹھیک ہے، چور اچکے کرپٹ سسٹم ایسا ہے. پاکستان جغرافیائی لحاظ سے اللہ نے بنا ایسا دیا ہے نا کہ مجبور ہو گئے ہیں. جغرافیائی لحاظ سے پاکستان بنا ایسا دیا گیا ہے قدرت کی طرف سے، کچھ گاڈ گفٹڈ ہے. یہ ظاہر اسلام کو اللہ نے باقی رکھنا ہے نا. تو اس لیے اس میں اتنی مایوسی کی جو ہے نا، کیونکہ جو بھی آپ صلاحیت والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان کو تو کچھ دینا ہی نہیں ہم نے، یہ تو چور ہیں، یہ تو فلانے ہیں. بھائی پاکستان کے لیے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور آپ کریں گے تو اس کا انسانیت کو بہت انشاءاللہ فائدہ ہوگا.